آج لوگ پوچھتے ہیں بھئی میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں ان کو جواب یہ دیتا ہوں، میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے جس کو میرے نبی کی آمد سے پہلے بیٹے گلوں میں پٹے ڈال کر بازاروں میں فروخت کر دیتے تھے۔ میرے نبی آئے تو میرے نبی نے آ کر بتایا، میرے نبی نے آ کر فرمایا کہ اے لوگو، جس ماؤں کے گلوں میں پٹے ڈال کر تم بازاروں میں فروخت کر دیتے ہو، ان ماؤں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی، ان ماؤں کے قدموں کے نیچے میرے رب نے جنت رکھ دی۔ اے لوگو، وہ ماں جس کو تم بازاروں میں فروخت کر رہے ہو، اس جنت کو جس کو اللہ نے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، عرش معلیٰ سے بھی اوپر بنایا، اسی جنت کو میں نے کھینچ کر ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس کو میرے نبی نے آ کر یہ عزت دے دی، اور میرے نبی نے آ کر فرما دیا کہ جس نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کو ڈھونڈ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ہر اس بہن کو میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے ایک بہن دی یا دو بہنیں دی، اس نے اس کی تربیت کی، پرورش کی، اس کی شادی کر دی، تو میرے نبی نے فرمایا کل وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ ہر اس بیوی کو میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جو تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے۔ جس بیوی کو جوتے کی نوک سمجھا جاتا تھا، اس بیوی کو میرے نبی نے آ کر یہ حقوق دے دیے۔ ہر اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دیں، اس نے اس کی تربیت کی، پرورش کی، کل میں محمد اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور میں کہتا ہوں میلاد ہر اس باپ کو منانا چاہیے جس کو میری نبی کی آمد سے پہلے پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا۔ میرے نبی نے آ کر فرمایا کہ جس کا ابا راضی اس سے اس کا خدا بھی راضی۔ میرے نبی نے فرمایا جس سے اس کا باپ راضی اس سے اس کا خدا بھی راضی۔ میرے نبی نے آ کر فرمایا جس سے اس کا والد راضی اس سے اس کا رب بھی راضی۔ اور میں کہتا ہوں میلاد ہر اس غریب کو منانا چاہیے، ہر اس غریب کو منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے خزانے بھی دے دیے، 7 آسمانوں کے خزانوں کے ساتھ چابی کی چابیاں بھی دے دی، لیکن پھر بھی میں نے فقر کو، غربت کو، بھوک کو، افلاس کو پسند کیا۔ اور آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جو امیر ہوں گے وہ ابھی ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، انتظار میں ہوں گے، میں غریبوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے آگے بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے، میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے، اور ان کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔